بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عاصم نثار غیاثی۔ جو بات کہی جاتی ہے کہ افغانستان کبھی غلام نہیں رہا، اور جو کہا جاتا ہے کہ افغانستان سلطنتوں کا قبرستان رہا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ آج تاریخی حقائق میں ایک مرتبہ پھر اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے ایک دو ویلاگز میں ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ افغانستان سینکڑوں برس تک غلام رہا ہے، اور آج ہم یہ ثابت کر کے دکھائیں گے تاریخی حوالوں سے کہ افغانستان سلطنتوں کا قبرستان تو نہیں رہا، البتہ سلطنتوں کا غلام ضرور رہا ہے۔ اگر ہم شروع کرتے ہیں، بہت زیادہ دور نہیں جاتے، کہ تاریخ انسانی کی جو پہلی بڑی سلطنت ہے وہ ایرانی بادشاہ سائرس کی تھی، جس کو کورونش اعظم بھی کہتے ہیں۔ 2500 سال پہلے وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے اپنے آپ کو شہنشاہ کا لقب دیا، یعنی شاہوں کا شاہ۔ اگر آپ اس کی سلطنت کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو دائیں طرف تمام موجودہ افغانستان دکھائی دے گا، گویا یہ ایرانی سلطنت کا ایک صوبہ تھا۔ اب اس کے بعد مقدونیہ سے سکندر آتا ہے، وہ اس علاقے کو فتح کرتا ہے، افغانستان اس کا ایک صوبہ بنتا ہے، اور پھر اس کے جانشین، مشرقی جانشین سیلیوکس اور دیگر یونانی بادشاہوں نے طویل عرصے تک افغانستان پر حکمرانی کی۔ اس کے بعد چندر گپت موریہ اور اس کے جانشینوں کی سلطنت کا نقشہ دیکھیں، آپ دوبارہ افغانستان کو ٹیکسلا اور اس کے آس پاس کے بادشاہوں کا ایک مفتوحہ علاقہ دیکھیں گے۔ چند سو سال بعد کی اگلی بڑی سلطنت کو دیکھتے ہیں، ساسانی بادشاہ بھی افغانستان پر قابض دکھائی دیتے ہیں۔ اسلام کا ظہور ہوتا ہے، خلفائے راشدین کے دور میں ہی خراسان فتح ہو جاتا ہے، لیکن ہم آپ کو اموی خلافت کا یہ نقشہ دکھاتے ہیں جس میں آپ کو افغانستان خلافت بنو امیہ کا، یعنی خلافت اسلام کا ایک صوبہ دکھائی دے گا۔ امیوں کا زوال ہوا، عباسی آئے تو بھی افغانستان ان کا ایک حصہ تھا۔ اس کے بعد سامانی سلطنت کو زوال آتا ہے، امیوں کا زوال ہوا، عباسی آئے، عباسیوں کے بعد سمرقند و بخارا کے سامانی بادشاہ افغانستان پر قبضہ کیے بیٹھے رہے۔ پھر سامانی سلطنت کو زوال آتا ہے، اس کا ترک گورنر الپتگین غزنی کے صوبے پر حکومت کر رہا ہے، وہ خود مختاری کا اعلان کر دیتا ہے۔ غزنوی سلطنت قائم ہوتی ہے، الپتگین کا جانشین اور داماد سبکتگین لاہور کے شاہی راجوں سے جنگ چھیڑ دیتا ہے، اور یہ شاہی راجے کابل اور مزار تک کے علاقوں کے مالک تھے۔ یہ سب غزنی کا سلطنت کا حصہ بن جاتے ہیں، یعنی ترک حکمرانوں کا دور شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ایک عرصے تک ان ترک حکمرانوں کے غلام رہتا ہے۔ اسی اثناء میں ہم نے دیکھا ہے کہ شہر سبز سمرقند سے امیر تیمور نامی تاتاری اٹھا اور افغانستان اس کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس وقت سلطان شیبانی خان بھی اس پر قابض رہا۔ پھر کابل کا علاقہ فرغانہ کے حکمران ظہیر الدین بابر نے فتح کر لیا، اور یوں یہ مغل سلطنت کا حصہ بنا، اور اورنگزیب تک، یعنی 1707 تک یہ مغل سلطنت کا حصہ رہا۔ مغلوں کے کمزور پڑنے پر ایرانی بادشاہ نادر شاہ افشار نے افغانستان پر قبضہ کیا۔ سنتے جائیے آپ۔ نادر شاہ افشار کے قتل کے بعد افغانستان نامی ملک پہلی مرتبہ وجود میں آیا جب نادر شاہ افشار کے سردار احمد شاہ ابدالی نے 1747 میں افغان علاقوں پر حکمرانی کا دعویٰ کر لیا، اور اس سے پہلے کابل اور قندھار عام طور پر ہندوستانی تخت کا حصہ رہتے تھے۔ ہرات وغیرہ ایرانی سلطنتوں کا، اور مزار وغیرہ، مزار شریف کے جو علاقے تھے وہ وسطی ایشیائی سلطنتوں کے صوبے ہوا کرتے تھے۔ احمد شاہ ابدالی کی سلطنت میں ایرانی شہر نشاپور، موجودہ افغانستان اور موجودہ پاکستان اور راجستھان کے کچھ علاقے شامل تھے۔ پھر پنجاب میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 1799 میں لاہور فتح کیا، اور 1801 میں مہاراجہ کا رکب اختیار کر کے تخت نشین ہوا۔ رنجیت سنگھ نے افغانوں کو متواتر شکستیں دے کر پنجاب سے نکالا۔ 1813 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ابدالیوں کو شکست دے کر اٹک پر قبضہ کر لیا۔ 1818 میں ملتان فتح کیا، اسی سال کشمیر کو افغانوں سے چھین لیا۔ 1819 میں پشاور کے ابدالی گورنر، جو افغان گورنر تھے، دوست محمد خان نے رنجیت سنگھ کو سالانہ خراج دے کر اس کی سلطنت کا حصہ بننے کا معاہدہ کیا، مگر کچھ عرصے بعد بغاوت کر دی۔ 1823 میں نوشہرہ کی جنگ کے بعد پشاور سے آگے خیبر تک کا علاقہ رنجیت سنگھ کے قبضے میں آ گیا، تاہم رنجیت سنگھ کم جمروت سے آگے نہ بڑھ سکا۔ رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد اس کی سلطنت برطانیہ کے نیچے آ گئی۔ برطانیہ نے بھی افغانستان کے وسیلہ کے لیے پہلی اینگلو افغان جنگ میں کابل میں موجود برطانوی گیریجن نے امن معاہدہ کیا، واپسی پر اس پہ حملہ کیا گیا۔ شروع میں یہ سمجھا گیا کہ صرف ایک سپاہی ڈاکٹر ولیم برائیڈن ہی 15,000 افراد میں سے زندہ بچ سکا ہے۔ اس پر تاہم
78 से 1880 तक होने वाली दूसरी एंग्लो अफगान जंग में अफ़गानिस्तान को शिकस्त हुई। पूरे अफ़गानिस्तान पर बरतानवी कब्ज़ा हुआ। अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला करते हुए ये भी सोचा गया कि इसके हिस्से बखरे कर दिए जाएँ और हर हिस्से पर अलग हुक्मरान बना दिया जाए, मगर फिर अमीर अब्दुर्रहमान को हुक्मरान बना दिया गया। मुआहदे के तहत क्वेटा, कुर्रम और पशीन की वादियाँ, सिब्बी, दर्रा खैबर समेत बहुत से इलाके बरतानवी राज को दे दिए गए। अफ़गानिस्तान के उमूर ख़ारजा भी बरतानिया के हवाले कर दिए गए। बदले में बरतानिया ने किसी गैर मुल्की हमले की सूरत में अफ़गानिस्तान की दिफा की ज़िम्मेदारी ले ली। अफ़गानिस्तान को सिर्फ़ एक चीज़ ने बचाया और वो ये थी कि अंग्रेज़ अपनी हिंदुस्तानी सल्तनत और रूसी सल्तनत के दरमियान एक बफर जोन कायम करना चाहते थे। तो ये थी अफ़गानिस्तान पर गैर मुल्की कब्ज़ों की एक मुख्तसर तरीन तारीख़। अच्छा, इसके बाद अभी इसमें हमने सफ़ेद हुनों, कुशान, मंगोलों का ज़िक्र ही नहीं किया जो इस इलाके पर काबिज़ रहे हैं। अब अगर किसी को भी ये दावा है कि अफ़गानिस्तान सल्तनतों का कब्रिस्तान है तो ये बहुत गलत है और ये हमेशा से सल्तनतों का ग़ुलाम रहा है। सोवियत यूनियन आया, काबिज़ हुआ, ख़ुद निकला तो अफ़गानिस्तान आज़ाद हुआ। अमेरिका आया, 20 साल तक कब्ज़ा किए रखा, फिर एक मुआहदे के नतीजे में निकला। यानी 20 साल तक वो अफ़गानिस्तान में रहा है, कब्ज़ा किए रखा है। ये कोई नहीं कह सकता कि ग़ुलाम नहीं रहे हैं। ये भी है कि इस वक्त पुख्तूनों का सबसे बड़ा मुल्क, अगर कोई ये दावा करता है ना कि अफ़गानिस्तान पुख्तूनों का बड़ा मुल्क है, लुए अफ़गानिस्तान नहीं, पुख्तूनों का सबसे बड़ा मुल्क पाकिस्तान है। दुनिया में जो 5-6 करोड़ पुख्तून बसते हैं उनमें से 1.5 करोड़ अफ़गानिस्तान में, 4.5-5 करोड़ पुख्तून पाकिस्तान में है। इसलिए पुख्तूनों का सबसे बड़ा वतन पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान सल्तनतों का कब्रिस्तान नहीं। तारीख़ ये बताती है कि वो सल्तनतों का ग़ुलाम रहा है। खुदा हाफ़िज़।